اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج کل میں خود بھی ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ پریشان ہوں، تو آج کا میں نے کہا ٹاپک بھی تھوڑا سا اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اسٹریس کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ایک پہلے تو آپ یہ بتاؤ کہ پریشانی کیا ہے آپ کو؟ یہ ویسے میں بھی یہی سوچنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعی ہی لینے والی بھی ہے یا نہیں، تو وہ تو اگلا کوشچن ہے کہ بس ہے ڈاکٹر صاحب کیا اس سے یہ میرا ڈر لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کیمرے سے. اسٹریس ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسٹریس ہے نا بنیادی طور پہ یہ ایک بڑا پازیٹیو فینومینا ہے، یعنی ایک بڑی اچھی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسٹریس ایک حد سے بڑھ جائے تو یہ پھر نقصان دہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کی زندگی میں اسٹریس نہ ہو تو آپ تو کوئی کام کریں ہی نا. تو تھوڑا بہت اسٹریس ہونا تو بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کو اسٹریس ہوتا ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے تو آپ تیاری پڑھائی کرتے ہو. بالکل. ورنہ وہ کہتے ہیں نا ورنہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ہی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. بالکل ٹھیک. تو اس لیے اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ضرورت سے زیادہ اسٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں پہ اسٹریس دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو جب خراب کرنے لگے تو یہ پھر بیماری کی علامت یا بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، واقعی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس نے نوکری پہ جانا ہوتا ہے، اب وہ پہلا اسٹریس یہ لیتا ہے کہ یار میں وقت پہ پہنچ جاؤں، یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ یہ اسٹریس نہ لے، ڈھیلا پڑ جائے تو وہ لیٹ ہو جائے گا. نہیں؟ بالکل. اچھا، پھر اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے وہاں پہ. اس ڈیوٹی کے اندر اب بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات افسر اس کو ڈانٹ دیتا ہے، بعض اوقات اس کا ملازم اس کے آگے بول لیتا ہے، بعض اوقات وہ کسی کی افواہ سن لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر اس تمام 2 4 6 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر جو کام کی چیزیں ہیں ان پہ وہ دھیان دے دے اور اسٹریس لے لے تو وہ اچھی ہوتی جائیں گی. ٹھیک. لیکن اگر وہ غیر ضروری چیزوں پہ اسٹریس دینا شروع کر دے، مثال کے طور پہ اسی دفتری زندگی کے اندر کسی نے کوئی بات کہہ دی جو کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، وہ فکس ہو گئی، وہ فکس ہو گئی، اوور تھنکنگ میں چلے گئی. یا مثال کے طور پہ اس نے اپنا جسے کہتے ہیں نا ایک روٹین ٹھیک نہیں بنائی ہوئی اور اس کا باس اس کو کام دے دیتا ہے اور وہ اس وقت آگے سے کچھ بولتا نہیں ہے یا کوئی اور وہ ہاں کر لیتا ہے اور اس کو پتہ میں گھنٹے میں نہیں کر سکوں گا، تو یہ اسٹریس ہو گیا. اس سے کیسے بچا جا سکتا تھا؟ اس سے بچا جا سکتا تھا کہ وہ اگر باس کو کانفیڈنس میں لے کے کہتا کہ سر میں کر دوں گا، اس کو تھوڑا سا اتنا ٹائم لگے گا. بعض اوقات وہ اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈرا سہما ہوا ہوتا ہے. اس کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ باس ہوتے ہی اتنے خطرناک ہیں بٹ لیکن اسٹریس تو پھر بھی ہے. تو اسٹریس جب انسان کو ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اسٹریس جو ہوتا ہے نا یہ دماغ کے اندر ایک کیوس پیدا کرتا ہے. تو جو نارمل آپ کی ریزننگ ہوتی ہے، جو آپ کے فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جو آپ کی فلوئنسی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی کام کرنا ہے، آپ نے کچھ فائلیں دیکھنی ہیں آپ نے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹریس میں ہوتی ہے نا تو وہ کاغذ یوں کر جلد بازی میں وہ کر کے اس جلد بازی میں وہ کام بھی نہیں ہوتا، اسٹریس بھی زیادہ ہوتا ہے اور پینڈنگ بھی رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو برین آپ کا جب انڈر اسٹریس ہوتا ہے تو شروع میں انڈر اسٹریس ہوتا ہے جب برین، تو ایفیشنسی آپ کی انکریز ہوتی ہے اور پھر جب ایک خاص لمٹ تک پہنچتا ہے تو یہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اسٹریس از ناٹ بیڈ، لیکن لمٹ. اوور تھنکنگ کا اسٹریس سے تعلق اوور ہے. بالکل. اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا وہ اسٹریس کے بچے دیتی ہے. یس. اس کی وجہ سے اصل میں بیسکلی اسٹریس کریٹ ہوتا ہے جب ہم اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں.